ایک امریکی ریاست ایسی ہے جو زیادہ سے زیادہ غیر ملکی افراد کو راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنے ملک سے زیادہ کماتے ہیں۔ یہی نہیں، ان کی مفت رہائش کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ حیرانی کی بات لگ رہی ہے نا، خاص کر تب جب دنیا بھر میں اینٹی امیگریشن پالیسیز کی بات ہو رہی ہے۔ تو کون سی جگہ ہے یہ، اور یہاں پہنچنے کی کیا کوئی خاص شرائط ہیں؟ یہی تفصیلات آج سنیے BBC ریڈز کی اس قسط میں۔ میں ہوں سمرہ فاطمہ، آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ یہ الاسکا میں دریائے کوپر ڈیلٹا کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کا نام کورڈووا ہے اور ماہی گیری کی صنعت کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہاں کی آبادی 3000 سے بھی کم ہے، لیکن گرمیوں کے مہینے آتے ہی یہ تعداد 3 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس چھوٹے سے قصبے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ دور دراز ملکوں سے بھی غیر ملکی افراد یہاں کی فش پروسیسنگ فیکٹریز میں کام کرنے آتے ہیں اور خوب پیسے کماتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے خوب مطلب کتنے؟ اچھا، تو مثال کے طور پر ایڈگر ویگا گارسیا کو لے لیجئے۔ وہ میکسیکو سے امریکہ کے اس قصبے میں پہنچی تھیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے یہاں 4 ماہ کام کر کے 27,000 امریکن ڈالر یعنی 75 لاکھ پاکستانی روپے سے زیادہ کما لیے، جو میکسیکو کی اوسط سالانہ آمدن سے بھی زیادہ ہے۔ میکسیکو میں سالانہ گھریلو آمدن 16,269 امریکی ڈالر سے زیادہ ہے۔ لیکن اس جگہ کے اپنے کچھ چیلنجز بھی ہیں، ظاہر ہے۔ سال کے بیشتر حصے میں درجہ حرارت تقریباً 0 ڈگری تک رہتا ہے، یعنی شدید ٹھنڈ، پھر شدید بارش اور برف باری ہوتی ہے، جبکہ 2 ماہ کا عرصہ ایسا ہوتا ہے جس کے دوران سورج بھی نظر نہیں آتا۔ اسے پولر نائٹ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں گرمیوں کا موسم شروع ہوتا ہے، مقامی لوگ دریائے کوپر اور اس کے ساحل پر مشہور سالمن اور دیگر مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس دوران مقابلہ سخت ہوتا ہے، ہر کوئی مقررہ وقت میں زیادہ سے زیادہ مچھلیاں پکڑ لینا چاہتا ہے۔ یہاں کی آدھی سے زیادہ ملازمتیں ماہی گیری کی صنعت سے ہی وابستہ ہیں، اور ایسے میں کمپنیوں کو پکڑی جانے والی مچھلیوں کی پروسیسنگ، پیکیجنگ اور فروخت کے لیے مزید کارکنوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ باہر سے کارکنوں کو منگواتی ہیں۔ ایک اور خاص بات، یہاں کام کرنے آنے والوں کے لیے مفت رہائش اور کھانے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ ریاستی لیبر ڈپارٹمنٹ کے مطابق الاسکا کی سمندری غذا کی صنعت میں 80% کارکن غیر ملکی ہیں۔ یہاں کام کرنے والے امریکہ کی دوسری ریاستوں سے بھی آتے ہیں، لیکن زیادہ تر کا تعلق یوکرین، پیرو، ترکی، فلپینز اور میکسیکو سے ہے۔ ان ملکوں سے لوگ اچھی تنخواہوں اور کام کے بہتر حالات کی وجہ سے اس مقام کا رخ کرتے ہیں، جہاں انہیں اپنے ملک کے مقابلے زیادہ پیسہ کمانے کا موقع ملتا ہے۔ ایک کارکن 1 گھنٹے میں تقریباً 18 امریکی ڈالر کما لیتا ہے، اور اگر وہ اوور ٹائم بھی کرے یعنی زیادہ دیر تک کام کرتا ہے تو یہ کمائی فی گھنٹہ تقریباً 27 ڈالر تک چلی جاتی ہے۔ زیادہ تر کمپنیاں اپنے ملازمین کو مفت رہائش اور 3 وقت کا کھانا بھی فراہم کرتی ہیں تاکہ انہیں کورڈووا میں اپنے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اور اس طرح کمپنیاں ملازمین کو اپنی کمائی ہوئی تمام رقم جمع کرنے کا موقع دیتی ہیں۔ کورڈووا میں کوئی سنیما ہال یا کوئی شاپنگ مالز نہیں ہیں، تو جب موسم ماہی گیری کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو مچھوارے شہر کے واحد بار میں وقت گزارتے ہیں، جہاں لندن یا کسی اور یورپین سٹی جیسا ماحول ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں، اگر ملازمت مل جاتی ہے تو پھر کمپنی راؤنڈ ٹرپ کا کرایہ بھی فراہم کرتی ہے، کیونکہ کورڈووا جیسی جگہوں تک سفر ہوائی جہاز اور کشتی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ اب آئیے مشکلات کی بھی بات کر لیں کہ چیلنجز کیا ہیں یہاں رہنے والوں کے لیے یا یہاں کام کرنے والوں کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں کام کرنے کے لیے آنے والوں کی زندگی بہت لگژری والی ہوتی ہے۔ شپنگ کنٹینر سے بنے ایک کمرے میں 4 لوگ رہتے ہیں، جہاں انہیں استعمال کی تمام اشیاء ایک چھوٹے سے لاکر میں رکھنا ہوتی ہیں۔ یہاں کام بھی آسان نہیں ہے۔ شفٹیں اکثر صبح سے شروع ہوتی ہیں اور 18 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ چلتی ہیں، کیونکہ روزانہ ہزاروں کلو مچھلیاں پکڑنی ہوتی ہیں۔ لیکن اتنی مشکل کاٹنے کے لیے اکثر ایڈگر جیسے لوگ اس لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ صرف 4 ماہ کی تنخواہ سے وہ میکسیکو یا کسی اور ملک میں باقی پورا سال آرام سے رہ سکتے ہیں اور اپنے خاندان کے اخراجات پورے کر سکتے ہیں۔ بہت سے تارکین وطن کارکنوں کے لیے مشکل یہ بھی ہے کہ ان کے خاندان والے الاسکا میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے کیونکہ موسم کے حالات اتنے خراب ہیں۔ اور اب یہاں غیر ملکی افراد کی ضرورت اور ویزا وغیرہ کی بات کرتے ہیں۔ یونیورسٹی آف الاسکا فیئر بینکس کے مطابق ریاست کی ماہی گیری اور سمندری غذا کی صنعتیں سالانہ 2000 ٹن سے زیادہ مچھلیاں پیدا کرتی ہیں۔
अलास्का की सनत में काम करने के लिए गैर मुल्की मजदूरों की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि 2023 में अमरीकी हुकूमत ने तारकीन वतन कारकुनों के लिए आर्जी वीज़ों में बड़े इजाफे की मंजूरी देना शुरू की। साल 2022 में वीज़ों की तादाद 66,000 तक महदूद थी, लेकिन साल 2023 और 24 में ये तादाद बढ़कर तकरीबन 1,30,000 तक पहुंच गई। रिच व्हीलर, जो कोर्डोवा में नॉर्थ 60 फूड्स नामी एक छोटा सा मछली का प्रोसेसिंग प्लांट चलाते हैं, जहां एडगर भी इस साल काम कर रही थी, कहते हैं कि उन्हें मुकामी अमरीकी कारकुनों से परेशानी हुई है क्योंकि वो मनशियात इस्तेमाल करते हैं और लड़ते हैं। शहर के मेयर डेविड एलिसन का कहना है कि यहाँ तारकीन वतन को मुलाजमतों के लिए खतरे के तौर पर देखने के बजाय मुकामी मईशत के लिए एक अहम फरोग के तौर पर देखा जाता है। वो कहते हैं कि अगर आप अलास्का के किसी अखबार में इश्तिहार देते हैं कि आपको 250 मुलाजमीन की ज़रूरत है, तो आपको 20 से ज़्यादा दरख्वास्तें नहीं मिलती हैं। एलिसन बताते हैं कि तारकीन वतन के बगैर मुकामी लोगों की पकड़ी गई मछलियाँ जल्द ही सड़कर बेकार हो जाती हैं, और अगर मछली को पकड़ने वाले कोई ना हो तो शायद ये एक खाली शहर होता। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज़्यादा नज़र आती है, उन्हें और भी ज़्यादा लोगों तक क्यों ना पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए, और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।